خلیل صاحب، آپ یقین مانیے یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز والوں نے جب بتایا کہ ہم اتنا مہنگا ایون 2 to 3 ملینز تک ہم جو علاج ہے وہ ہم فری کرتے ہیں. یہاں پر فری سرجریز، فری ٹریٹمنٹس پور پیپل کا کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ فری میڈیکل کیمپ سیٹ اپ کرتے ہیں ان علاقوں میں کہ جہاں پر ایک اچھے ہاسپٹلز نہیں ہیں. بڑی بڑی بلڈنگز بنانا اور بڑی بڑی چیزیں انہوں نے نہیں کی، لیکن انہیں سروس پرووائڈ کیا ہے، بہت بڑا سروس پرووائڈ کیا ہے. نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان. ناظرین، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. CDRS پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو مختلف لوگوں کے لیے، ایون جانوروں کے لیے دن رات کوشاں ہیں، محنت کرتے ہیں اور پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ہے وہ بھی مختلف جو لوگ ہیں، مریض ہیں، ان کا پورا بیڑا اٹھاتے ہیں. آپ کا بے شک آپ کا مسئلہ 20 لاکھ کا ہو، آپ کے علاج کو 25 لاکھ لگے، یہ لوگ اس پہ لگاتے ہیں اور وہ لگا کے ان کو اپنے گھر بھیجتے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر خلیل صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے جو پناہ گاہ کا بورڈ ہے اس کے ممبر بنے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آگے کے حوالے سے ان کے کیا پلانس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر یہ بتائیے گا کہ آگے کے حوالے سے CDRS اور ٹرانسپیرنٹ ہینڈز جو کہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، جانوروں کی فلاح کے لیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھی دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے بورڈ کا ذکر کیا، میں سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں، اور جو ان کا فوکل پرسن ہے نسیم صاحب، ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے اس بورڈ کا ممبر بنایا. پناہ گاہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ میں آن اینڈ آف تمام NGOs تقریباً اس پہ کام کرتے تو ہیں، لیکن یہ جو پناہ گاہ ہے پرائم منسٹر کا، جو پناہ گاہ پرائم منسٹر نے بنائے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی انیشیٹو ہے اور بہت بڑا کام ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. اس میں ہم لوگ پناہ گاہ میں فوڈ وغیرہ بھی CDRS پرووائڈ کرتا ہے، اور میں اس میں ضرور بات کروں گا صغیر احمد اسلم صاحب کا اور ٹاٹ شے، ہز ایکسلنسی ٹاٹ شے اور ہز ایکسلنسی صغیر احمد اسلم صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے میرا بہت ساتھ دیا. اور اب ہم لوگ فوڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے بورڈ کے ممبر کا بننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم وہاں کی ایڈمنسٹریشن اور ساری چیزیں بھی دیکھیں گے. عمر بھائی، ہم لوگ کام کرتے ہیں بہت سارے فیلڈز میں، جیسے آرفنیج ہیں CDRS کے، ہاؤس آف بلیسنگ کے نام سے. اینیملز کا سب سے بڑا پروجیکٹ CDRS کا چل رہا ہے پاکستان کے اندر. واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر کے پروجیکٹس ہمارے سب سے لیڈ پہ ہیں ہم ماشاءاللہ اس وقت CDRS. تو یہ تمام پروجیکٹ کر کے میڈیکل کے ہمارے 2 سینٹرز ہیں، ایک کاریا میں ہیں اور ایک سوات میں ہیں، لیکن میڈیکل میں ہم اسپیشلسٹ نہیں ہیں. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز جو ہے یہ پاکستان کے ٹاپ رو کی آرگنائزیشن ہے ماشاءاللہ، یہ بلو چپ آرگنائزیشن ہے، اور یہاں پہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ میڈیکل میں لیڈ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر، تو غلط نہیں ہوگا. اب بہت ہی زیادہ کوالٹی رکھتے ہیں یہ لوگ، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. مریض کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی غلط میڈیسن، کوئی سستے میڈیسن بھی ایون دے دے، اس تک یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو بہت اچھا ان کا معیار ہے. CDRS کے ساتھ اور فیوچر میں ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا کیا فیوچر ہوگا، میں آج جو ہماری ڈسکشن میں جو باتیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پوائنٹ ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں. ایک تو ہمارے کمبائن میڈیکل کیمپس ہوں گے، جہاں یہ میڈیکل کیمپ کریں گے، ہم ان کو فیسلٹی پرووائڈ کریں گے، ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کو فیسلٹی، اسپیشلی راولپنڈی، اسلام آباد اینڈ KPK میں، جو ہماری طرف نزدیک ہے، چونکہ یہ لاہور میں ہے. ہمارے طرف نزدیک جو علاقے ہیں تو اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے، لیکن جب باہر بھی ہو تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ MOU انشاءاللہ دسمبر میں ہمارا سائن ہوگا، جو ہمارا ایونٹ ہے اسی کے اندر یہ MOU سائن ہوگا، جو باقی MOUs بھی ہمارے سائن ہوگے باقی NGOs اور باقی کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا سائن ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، ان کا ہم لوگ جو کہ CDRS کمپلیکس کی طرف ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ CDRS کمپلیکس کی طرف جائیں. اس کے لیے ہم نے ایسے NGOs کا سلیکشن کرنا ہے پاکستان کے اندر جو ہائی A+ کوالٹی کے آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کو ملا کے ہم CDRS کمپلیکس کا ایک آئیڈیا ہم نے دیا
ہوتا ہے کہ بہت بڑی بلڈنگ ہو, اس کے اندر میڈیکل کے سروسز بھی ہو, اس کے اندر آرفنیج بھی ہو, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو, اس میں ان کو میڈیکل اسپیشلسٹ ان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, چونکہ یہ ٹاپ رو کی آرگنائزیشن ہے جیسے میں نے پہلے کہا, تو یہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ اس میں میڈیکل میں آئیں گے. سر یہ بتائیے گا, یقیناً ہمارا مقصد ہے کہ جو بھی ادارہ اچھا پاکستان میں کام کر رہا ہے ہم اس کو عام پبلک تک پہنچائیں, کیونکہ جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان تک اتنی ریچ نہیں ہے, وہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں تاکہ CDRS ہے یا ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ہے, ان کی مشکلات ہیں یہ ادارے حل کر سکیں. خلیل صاحب, آپ یقین مانیے یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز والوں نے جب بتایا کہ ہم اتنا مہنگا ایون 2 to 3 ملینز تک ہم جو علاج ہے وہ ہم فری کرتے ہیں. مطلب پاکستان میں ایک ایسی بات سن لینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسے ادارے پاکستان میں قائم ہونا اور ان کو مزید بہتر کرنا, یقیناً یہ سارا کریڈٹ آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے, میں کہوں کہ یہ ٹاپ رو کی آرگنائزیشن میں شامل ہے تو یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر 10 ادارے ہیں یا مطلب جو میڈیکل کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں سب کو پتہ ہے کہ شوکت خانم جو ہے وہ ٹاپ ادارہ ہے کینسر کے پوائنٹ آف ویو سے. اس طرح باقی جو بیماریاں ہیں, باقی جو چیزیں ہیں وہ پھر ساری کی ساری رہ جاتی ہے. اس وقت وہ جو رو ہے آپ کا, جو شوکت خانم کے لیول کے لوگ اگر آپ کو پاکستان میں ملیں گے کہ اس لیول کے وہ دوسرے فیلڈز میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان کی اس طرح کی ٹرانسپیرنٹ سائنس کی بلڈنگ انہوں نے نہیں بنائی CDRS کی طرح, بڑی بڑی بلڈنگز بنانا اور بڑی بڑی چیزیں انہوں نے نہیں کی, لیکن انہیں سروس پرووائڈ کیا ہے, بہت بڑا سروس پرووائڈ کیا ہے. ایک تو مستقبل یہ ہے کہ اگر لوگ ساتھ دیں گے تو پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے اور یہ ساری دنیا کو مات دے سکتا ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس لیے کہ پاکستان میں 25 سال سے ویلفیئر کے فیلڈ میں ہوں اور نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ میں نے جاب کیا ہے, تو مجھے یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ساری دنیا کو اب بھی بیٹ کر رہے ہیں, ٹاپ میں ہیں ہم لوگ, لیکن ہم ایسی بیٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی مثالیں ساری دنیا اس کو ریپلیکیٹ کریں گے لوگ جا کے دوسری دنیا میں, ڈیولپ کنٹری میں ریپلیکیٹ کریں گے. جو اب بلکہ ابھی آپ دیکھیں شوکت خانم کو, اس کو ریپلیکیٹ, شوکت خانم کو انگریزوں نے آ کے کہا تھا نا, وہ تو باہر سے آئے تھے وہ ڈاکٹرز جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, 70% مریضوں کو آپ کیسے فری پڑھائیں گے, یہ اتنی مہنگی ٹریٹمنٹ کیسے کروائیں گے. ہم نے کر کے دکھایا, ہم نے کا مطلب ہے سارے قوم نے مل کے کیا نا, عمران خان کا ساتھ دیا, تو تبھی یہ ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ ہوا. اسی کے ساتھ یہ ساری چیزوں میں, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ یتیم ہے, چاہے وہ اینیملز ویلفیئر پروجیکٹ ہیں, جو بھی پروجیکٹ ہے آپ اس میں ٹاپ کر سکتے ہیں عوام اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں. مستقبل جہاں تک ہے تو مستقبل میں تو میں پارٹنرشپ پہ یقین رکھتا ہوں. میں کارپوریٹ سیکٹر کو ریکویسٹ کروں گا ہمارے ساتھ بیٹھے آپ کے توسط سے, اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام ان NGO کو جو اچھا کام کر رہے ہیں, کوالٹی کا کام کر رہے ہیں, وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. جی, ہم لوگ یہاں پر فری سرجریز, فری ٹریٹمنٹس پور پیپل کا کرواتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم لوگ فری میڈیکل کیمپ سیٹ اپ کرتے ہیں ان علاقوں میں کہ جہاں پر ایک اچھے ہاسپٹلس نہیں ہیں, بڑے ہاسپٹلس نہیں ہیں, لوگوں کو عام بیماریوں کے لیے بھی ان کی اویئرنیس نہیں ہے. سو ان علاقوں میں جا کے رورل ایریاز اور سبربس جو ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ہم میڈیکل کیمپس اپنے سیٹ اپ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس کوکلیئر امپلانٹ کے پیشنٹس آتے ہیں, 18 لاکھ روپیز یا 20 لاکھ روپیز جو ہے ان کی سرجری کی کاسٹ آتی ہے. جو کارڈیک سرجریز ہیں, پیڈیاٹرک کارڈیک سرجریز ہیں, 5-6 لاکھ تو آتی اس کی کاسٹ ہے. سم ٹائمز اگر خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے کچھ اور تو اس سے بھی زیادہ اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. کینسر پیشنٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, اگین دیٹ کاسٹ اے لاٹ, 10 لاکھ روپے تک ان کی کیمو سرجری, ان کی سرجری اور سارا کچھ اس کے ساتھ بھی کاسٹ جاتی ہے. تو یہ ہم سب کچھ بیئر کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ایک تو ہماری اگر آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر سارے پیشنٹس, ان کی پکچرز, ان کی ڈیٹیلز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اوور دیئر اویلیبل ہوتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے ڈونرز کو ہاسپٹل کی رسید جہاں پر ہم نے پیمنٹ کی ہوتی ہے اور پیشنٹ کے سارے ڈاکیومنٹس اور ساری اس کی ویڈیوز کے ساتھ کہ سرجری کے بعد کیا ہوا, اس کے ساتھ کیا وہ واقعی ریکور ہوا, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ چل سکے اور دوبارہ زندگی کی طرف واپس لوٹا ہے کہ نہیں, وہ سب رپورٹس ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ڈونرز جو ہیں وہ جو ہیں ہمارے اکاؤنٹس ہیں, UBL میں مین ہمارا اکاؤنٹ ہے, وہاں پر کسی بھی وقت ڈونیشن دے کے, اور ہمیں صرف ہمارے انفو پہ info@transparenthands.org اس کے اوپر ای میل کر دیں کہ جی اتنے پیسے ہمیں نے دیے ہیں, اس کی ہم رسید بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جس پیشنٹ کو وہ پیسے ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پیشنٹ وہ اپنی مرضی سے ہمیں بتا دیتے ہیں اور ہم ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو فالو اپ رپورٹس اس کے بعد جاتی رہتی ہیں ڈونرز کو.